हमारा दुश्मन मकार और बुज़दिल दुश्मन है। इंडिया जो है ना वो सुबह अपनी पोस्टों पे जो है ना वाइट झंडे लहरा रहा था, हमारे से अमन की भीख मांग रहा था। इस तरह की कोई आंख मेरे इस प्यारे वतन पे उठे उसको मैं निकाल फेंकूं। पाक फौज की शाना बिशाना खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। सिंदूर 2 हो या कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो, पाक अफवाज उसको ऐसी ज़र्ब लगाएगी कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वो हिंदुस्तान का अपना इलाज था। हमने अपने रवायती दुश्मन को नाकुचने चबवाए थे। हम अपने जो हमारा जो दुश्मन है इसको नस्ल नाबूद करने के हम भरपूर सलाहियत रखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने मैली आंख उठाकर भी देखा तो उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। सर तुम्हारे कलेजे ठंड हुए, हमने कहा कि आपको 2 घंटे के अंदर मजा आ गया ना, आपने तो 14 घंटे एक गाँव को मसूर किया ना। हमने मार का हक पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको बराबर भरपूर जवाब दिया है। जी नाज़रीन, मैं हूँ मसूद अरमान अब्बासी और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या हिंदुस्तान एक साजिश के तहत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए करवा रहा है, जिसमें उसने एक प्लान के तहत अपने ही वहाँ के लोगों को और अपने ही फौजियों को मरवा दिया। लेकिन दुनिया ने जब उसकी साजिश को देखा तो उस पर किसी दुनिया के किसी भी मुल्क ने कान तक न धरा। चीखता चलाता हिंदुस्तान जब कुछ न बन पाया तो उसने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर 7 मई की शाम को जारियत शुरू कर दी, जिसकी वजह से वादी नीलम में और पंजाब के एरिए में 2 मासूम बच्चे और वादी नीलम में की मकामी आबादी को हिट करने के बाद वहाँ की एक खातून और उसका बच्चा शहीद हुआ। इस साजिशी और बुज़दिल दुश्मन ने जब कुछ ना मिल सका दुनिया की तरफ से तो इसने साजिश रचाई और चढ़ाई कर दी। हाँ, 10 मई की सुबह को जब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके ज़ख्म वो आज तक चाट रहा है, उसको नाकामी अपनी देखकर आज भी वो इस साजिशों में मसरूफ़ है। लेकिन जो ज़ख्म 10 मई की सुबह पाकिस्तान आर्मी ने उनको बताकर, टारगेट बताकर हिट करके कि वो आज तक पछतावे में मायूस और मदहोश पड़ा हुआ। आज इस्लामाबाद आबाद है और जो इसमें हिंदुस्तान है वो वीरान नज़र आ रहा है। दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में बैठी है, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो अकेला तन्हा बैठा है, क्योंकि अपनी साजिशी और जो उनकी उसमें चालबाजी होती है, उन चालों की वजह से आज वो दुनिया में तन्हा खड़ा है। जिस दिन से हमने यूनिफॉर्म पहना ना, इस यूनिफॉर्म को हम सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं कंसीडर करते, इसको हम अपना कफन समझ के पहनते हैं। तो जिस दिन हम लोगों को जहरियत का पता लगा था, उससे पहले ही हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे, फिजिकली प्रिपेयर्ड थे और हर तरह से प्रिपेयर्ड थे। और हम लोगों को पता था कि ये नापाक अज़ाइम लेकर हमारी इस पाक धरती के ऊपर ज़रूर आंख उठाएगा। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी से हम ये नहीं होने देंगे। इस तरह की कोई आंख मेरे इस प्यारे वतन पे उठे उसको मैं निकाल फेंकूं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस यूनिट के कमांडिंग अफसर की डायरेक्शंस के मुताबिक हम लोगों ने इतना वेल प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हम हर वक्त तैयार रहने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और हमने इस यूनिट के खिदमत के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर उठाया। सबसे पहला हम लोगों ने जो काम किया वो हिंदुस्तान का अपना इलाज था। उसके बाद जो यहाँ पर सिविलियन आबादी हमारे पास आई, उसका भी हमने बखूबी वैसा ही इलाज किया कि जैसा एक मिलिट्री एलिमेंट का किया जाता है। उस वक्त हम लोगों ने किसी में फ़र्क नहीं रखा, हम लोगों ने सबको बखूबी उसी तरह फैसिलिटेट किया। एज ए पाकिस्तान, एज ए नेशन बन के हम लोग ठहरे और उस वक्त हमारी नज़र में कोई फ़ौजी और कोई सिविलियन नहीं था, हम सब पाकिस्तानी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से हमकिनार किया और सबको उसी तरह की फैसिलिटेशन दी गई जो कि एक आम फौजी को दी जाती है, उसी तरह एक आम सिविलियन को मिली। 10 मई को जाहिर सी बात है हमारे लिए खुशी का दिन था। हमारे सरबराह की बेहतरीन सरबराही के अंदर हमने ये एक मार्का जो सर किया था, तो एक खुशी का हमारे लिए समा था, जिसका समा था कि हमने अपने रवायती दुश्मन को नाकुचने चबवाए थे। जंग के लिए तो हम हर दिन तैयार रहते हैं। हमारी यहाँ पे नॉर्मल हालात के अंदर भी जो तैयारी है वो पूरी हर किस्म की जंग लड़ने के लिए होती है। तो जब दुश्मन ने हमारे ऊपर ये बुज़दिलाना हमला किया, उस वक्त हम पूरी तौर पर तैयार थे और ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वैली के अंदर हमने कोई भी जो है वो सिविलियन और फ़ौजियों की शहादत नहीं देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौजी और सिविलियन शाना बशाना लड़े और उन्होंने भरपूर दुश्मन को जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और हम दुश्मन को अगर उसने इस तरह से दोबारा कोई बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश की तो पहले से बढ़ के मुँह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन बुनियादुल मसूद जब शुरू हुआ उससे पहले हम रेडी हालत में बैठे थे कि कब दुश्मन हमारे ऊपर करेगा और हम उसका भरपूर उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। और हमने
جب انہوں نے فائر کیا تو چند ہی لمحے ہم نے اپنی سیفٹی کی، سب سے پہلے اپنی سیفٹی کر کے ہم نے دشمن کو اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ 10 مئی کو صبح 4 بجے کے ٹائم سر پاکستان نے جب انڈیا کے اوپر حملہ کیا سر، اس وقت میں خود لائیو فائر دیکھ رہا تھا، جو کہ انڈیا کا منہ جو ڈیڈ ٹاپ جو پوسٹ ہے اس کو ہم نے پورا منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ اس کی آنکھ دوبارہ میلی آنکھ سے انشاءاللہ ہمارے ملک وطن کی طرف نہیں دیکھے گی۔ جب فائر شروع ہوتا ہے تو ہمارا پہلی پراٹی یہی ہوتا ہے کہ ہم دشمن کو خاموش کریں تاکہ ہماری فوج کا نام ہو۔ پہلی پراٹی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط کریں اور پاک فوج کا نام روشن کریں۔ فائرنگ ہم پہ شروع کی، ہمیں پہلے سے تھوڑا سا خبر لگی تھی کہ انڈیا بھارت ہم پہ فائر کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بھرپور تیاری ہم تیار تھے، ان کے جو مشن تھا وہ نست و نابود کرنے کے لیے ہم پرعزم تھے۔ ہم اپنے جو ہمارا جو دشمن ہے اس کو نست و نابود کرنے کے ہم بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ حملے کے فوری بعد جو پاکستان آرمی نے جو واپس رسپانس دیا وہ ایک متاثر کن رسپانس تھا۔ اسی رسپانس کی وجہ سے انڈیا جو ہے نا وہ صبح اپنی پوسٹوں پہ جو ہے نا وائٹ جھنڈے لہرا رہا تھا، ہمارے سے امن کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ جب پوری قوم اور فوج جب یہ ایک پیج پہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم دشمن کو شکست بھی دیں گے۔ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اور ختم ہوئی اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پاک فوج نے، دشمن نے جب کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن مکار اور بزدل دشمن ہے، کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا حملہ کرنے کا، تو پاکستانی فوج جب دشمن نے للکارا ہے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ سندور 2 ہو یا کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن ہو، دشمن جتنے بھی مواقع ہیں آزما کے دیکھ لے، کیونکہ وہ جو لاسٹ ٹائم اس کے ساتھ پاکستانی افواج نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا تھا، ابھی تک وہ اسے محسوس کرتا ہے، اور اگر دوبارہ کبھی بھی اس نے ایسی حرکت کی تو پاکستانی فوج، پاک افواج اس کو ایسی ضرب لگائے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ کار میں کوئی ماری باغ ہوئی ہے، اچھا اسی گٹھے کھلتے دے آسے 6 آدمی آسے، شام کا ٹائم آسا، دروازے بچ ہمارا بچہ جس کی کرال شہید ہوئے بیٹھا دا سا تھا، یہ علم نہ آسا کسوں کو جی فیر رہنے والا ہے، اگر ہوتا سی سب شپ گئے نہیں ساری زندگی ایسا تذاب ہے، ایک تیارے دا نہیں نا، اس حصے دے بیٹھے جیسے رامگیر اچر اسی بچے مارے آواز کیتا اتھوں گئے تو اس کو نظر آیا اس چھتا تو گولا ہے اس اتنی آواز کی تاما جی گولا آ گیا، اتنی گال کرنے میں چیرا سبھی لگ گیا، بس پھٹ گیا ہمارے بچہ بات پیچھا، پھر ایک اسی جائی ہے چڑھی اس طرح نال مارے کھلتی دی ہے چڑھی، اس کا سیر مارے پیرا تا لگیا دروازے پہ بچہ اس کا جڑا سال 10 ہو دروازے پہ آسا ہوتی، ایک کڑی اس نال دروازے سے بچہ جڑا ہمارا جیسے کرال ہی وہ صحیح تلا زمین تا چڑھ گیا راسا، جس وقت کسر ہوا سو کو اوشا سی زمین تا چڑھ دیا مرنے یا مار گئے نہیں رہنے یا رہ گئے نہیں، اللہ تک بچانے والا ہے۔ وہ چڑھی جس وقت مجھ کو بھی یہ سمجھ نہ آئی جی مارے گئی، مجھ کو بھی ہوش دماغ مارے کو سے لے کے جایا، اس لیے میں اسپتال بھی رہی ہوں 9ویں مہینے بچہ میں اسپتال میں آئی آج، اس لیے ہمارے دماغ کا اس گولے کا اثر پیا ہے، اس وقت تک مجھ کو ہوش نہیں، پھر وہ 8 کمندے سے لے تھوڑا جہا گردوں کو باہر ہونا پر ہوئی ہے رہا خونہ دے دریا جل دیا سے تھا۔ ہم لوگ 1984 85 96 پھر 2001 میں ایک معاہدہ ہوا، اس میں بھی ہم لوگ کہیں پہ مائیگریٹ نہیں ہوئے، ہم لوگ شروع دن سے پاک فوج کے ساتھ ملک کی بقا کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے ہم لوگ پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ تقریباً آج کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً ہم لوگ ہماری کئی نسلیں ان پڑھ بھی پیدا ہوئی ہیں ادھر، لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ جو انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں بہت ساری جانی نقصان ہوئے اور بہت سارے قیمتی نقصان ہوئے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور جانی مالی نقصان بھی ہوا۔ سر شام کے وقت ہم 6 اور 7 مئی کے درمیان شام کے وقت ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ریلیکس ہو گئی، کیونکہ 2 دن کی پیچھے کوئی فائرنگ کسی قسم کی نہیں ہوئی، اچانک سے 5-6 فائر یہاں پہ داغے گئے بلا اشتعال، کوئی اس وقت وجہ نہیں تھی، یہاں پہ ایک خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ یہاں پہ فائر ہوا اور وہ اس میں جان کی بازی ہار گئی۔ سر اس کا ہمیں یہ ہے کہ پاک فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بنیان اور مرصوص سیسہ پلائی دیوار کی طرح ان پہ واپس حملہ کیا اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سرفروش۔ مارکہ حق کے دوران نہ صرف پاک افواج بلکہ کشمیری عوام نے بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور ایک واضح پیغام دیا کہ اس ملک کے اگینسٹ، ملک پاکستان کے اگینسٹ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے، کہ پاکستان کے خلاف اگر کسی نے میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک واضح پیغام یہ بھی ہے کہ اگر مستقبل میں ہندوستان کی طرف سے کوئی بھی جارحیت اپنائی گئی تو
نہ صرف افواج پاکستان بلکہ پوری قوم متحد ہو کر اس کا بھرپور جواب دے گی۔ یہ رات کی تقریباً 9:30 بجے کا واقعہ تھا، یہاں پہ فائر ہوا ہے اور ہمارے جذبے تھے، ہم 10 منٹ کے بعد ادھر پہنچ گئے تھے، یہاں سے ڈیڈ باڈی ہم نے اٹھائی ہے اور اس کو ریسکیو کیا ہے اور یہاں پہ باٹا پہ لے گئے، گاؤں باٹا ہے وہاں پہ، ادھر ان کا ٹریٹمنٹ جو بھی تھا وہ ہم نے کرنے کے بعد صبح ہم نے دوبارہ ادھر شفٹ کیا، اس کا جنازہ پڑا۔ ابھی ہمارے جذبے مضبوط ہیں، الحمدللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، جب بھی ہمیں پاک فوج کی یا یہاں کی کسی بھی دفاعی چیز کی ضرورت پڑے گی ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ پاک آرمی نے بہت اچھا کام کیا اور بہت ہی اچھا جواب دیا اور اس پہ ہمیں فخر۔ ایگزیکٹ 6:45 بجے انہوں نے فائر سٹارٹ کیا تھا اور آنن فانن ود آؤٹ اینی سائرن، کوئی کسی طرح کی کوئی سائن سمپٹم نہیں تھی۔ ایگزیکٹ یہ یہاں پہ میں کھڑا ہوں اس لوکیشن پہ پہلا گولہ ان کا جو ہے اٹرلی کا پہلا فائر یہاں پہ الحمدللہ۔ پھر تو ہمارے کلیجے ٹھنڈ ہوئے نا، ہم نے کہا کہ آپ کو 2 گھنٹے کے اندر مزہ آ گیا نا، آپ نے تو 14 گھنٹے ایک گاؤں کو محصور کیا نا، تو الحمدللہ پاک آرمی نے تو 2 گھنٹے میں پورا ہندوستان وہ محصور کر کے رکھ دیا تھا نا۔ تو ہم اس سے آگے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ ان کو، ہمیں پتہ ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، ظاہر مودی کے الیکشن وغیرہ وہ آگے کرے گا اس طرح کی حرکت، اگر ہمیں یقین ہے کہ پہلی دفعہ 2 گھنٹے لگے تھے نا، اس دفعہ 1 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی پوری تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی، مزید جو ہے ہم اور بھی ایکٹیو ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے پاس یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے یہاں ایک ساتھ سول ہاسپٹل بھی ہے، لیکن وہ بمباری کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، تو اونلی وی ور دا ون اینڈ اونلی سیٹ اپ ہیئر۔ 7 مئی کو ظاہر سی بات ہے دنیا کو پتہ ہے وہ جب ان کی جارحیت شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے زیادہ تر کشمیر کے علاقے اور پاکستان کے کچھ بارڈرز پہ انہوں نے جو مسئلے مسائل کیے تھے، تو ان کا ہم نے مارکا حق پہ الحمدللہ ان کو بھرپور جواب دیا ہے۔ اس وقت ہمارے سارے تقریباً جوان اور پرجوش تھے اور اپنی میڈیکل ٹیمیں لے کے جگہ جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے، اور جہاں ہمارے پاس جو زخمی حالات میں آئے ہیں، چاہے وہ سویلین آئے ہیں چاہے آرمی کے آئے ہیں، تو ان کو انہیں بھرپور پراپر طریقے سے ہماری ٹیمیں تشکیل تھی، انہوں نے ٹریٹمنٹ دی ہے۔ پاکستان نے مارکیت کو فتح کیا اور 10 مئی کو ہندوستان کو دھول چٹائی، اور انشاءاللہ اور جتنے بھی ہندوستان کی طرف سے جو گولہ بارود ہوئے، جو اس کی وجہ سے جو زخمی پیشنٹ آئے، ہم نے ان کا بھرپور علاج کیا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھیں گے۔ غاصب ہندوستان، اس کی فوج اور اس کی جو سنگینیں وہ آگ اگلتی ہیں مقامی آبادی پر، لیکن اس آگ کے بدلے یہاں پر ہم اپنی جانیں اپنے وطن کے لیے قربان کرتے ہیں۔ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور یہ جو جذبے ہمارے ہیں یہ 47 سے لے کے ابھی تک اسی طرح ہے، نہ یہ کبھی پست ہوں گے، نہ ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی فوج، ہندوستانی جو مودی ہے وہ کبھی پست کر سکتا ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ہمارے ساتھ ہے، یہ جتنا چاہے ظلم ڈال لے مقامی جو عام لوگوں پہ، ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے والے۔ کروڑوں تو کیا اربوں کی املاک بھی اگر ضائع ہوتی ہے، نہیں تو ہم نے یہاں سے ہجرت کرنا ہے، ہم نے اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے اور کھڑے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کتنی بھی قیمت اگر چکانی پڑے، ہم اس کے لیے تیار۔